رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل طيبا وعمل في سنته وعمل الناس فوائده دخل الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب لوگ خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنی اپنی مشغولیتوں سے فارغ کر کے اپنے گھر میں جمع ہونے کی اور دین کی باتوں کے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہم نے سنی ہے مغرب کے بعد سے غالباً نظام چل رہا ہے، وہی مفید اور دوسری باتوں کے سننے کا موقع ملا ہے. اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی پروگرام میں شرکت یہ ثواب کا کام ہے، لیکن صرف ثواب کی نیت سے شرکت کرنا یہ کافی نہیں ہے. دینی پروگراموں میں شرکت کی جائے تو ہماری نیت جو ہو، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنے علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں، اسی طرح پروگراموں میں جب شرکت کی جائے تو دل میں لے کر کے بیٹھے جو باتیں سنائی جائیں گی، ہماری جو طبیعت سامنے آئے گی، انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا ہے. اور جو چیزیں ہمارے اندر اچھی ہیں، عمدہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ کی نعمت کو نصیب فرما دی، اس کا ادا. صرف ثواب کی نیت سے بیٹھنا یہ نہیں، ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی جو کمیاں ہیں اس کو دور کریں گے اور جو اچھی باتیں سنائی گئی ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اس وقت ایک بات توجہ دلانے کے لیے مختصر طور پر ضروری ہے. پروگراموں کا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ نیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، صالح ہو جائے. عموماً پروگرام اصلاح معاشرے میں کام کیے جاتے ہیں اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ نیکی اور بھلائی اور اچھائی معاشرے میں بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے. میں اس تعلق سے بنیادی طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نیک بننے اور نیک ہونے تک کی بنیاد اور اس کا دار و مدار کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے. آدمی میں صالحیت کا پیدا ہوتی ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ، برائیوں سے بچنے کا اہتمام، یہ بنیادی طور پر انسان میں جب آتا ہے جب وہ حلال کمانے اور حلال کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے، بہت عمدہ قسم کا کھانا پکا ہوا، دسترخوان لگا دیا، بوندے رکھ دیے گئے، لیکن ہم کو بھوک نہیں لے گئی. اب آپ بتائیے جب بھوک لگ نہیں رہی اس کام کا بنے رہے. اصل ان کھانوں کا فائدہ اسی کو ملے گا جس کو بھوک لگے، اندر سے چاہت ہوگی، رغبت ہوگی، اس کو اس کھانے کا فائدہ ملے گا. اور جس کو رغبتی نہیں، خواہش نہیں، بھوک نہیں لگ رہی ہے، چاہے کتنا اچھا کھانا ہو تو دے گا. بالکل اسی طریقے پر نیکیوں پر عمل کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ جبھی ہوگا جب اندر سے انسان میں جذبہ ہو، داعیہ ہو، طلب ہو، تب نیکیوں پر عمل کرنے کا
کرنے کی طاقت ہوگی اور گناہوں سے بچنا ہوگا. اور یہ بات بنیاد اس کی ہے کھانے پینے میں. آدمی جیسی غذا جہاں کھانا پینے سے مراد آدھا درجہ مغویات نہیں ہے، حلال کی بات کر رہا ہوں. جتنا حلال اور طیب کھانے کا اہتمام کریں گے کہ زندگی میں دینداری ہی پیدا، اور جتنا کھانے پینے کے سلسلے میں بے احتیاطی برتیں گے اور لاوبالی پر کریں گے، اور یہ ہو کہ بس پیٹ بھرے کسی طریقے سے ہمارا بھرے، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے اگر کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہے، کھانا حرام کا ہے، کمائی حرام کی ہے، پہننا حرام کا ہے، صبح قیامت تک نہ نیکی آئے گی نہ ولایت پیدا ہوگی. دینداری کی بنیاد، نیک بننے کی بنیاد، تقوی کی بنیاد اور ولایت کی بنیاد حلال کھانے پر. اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آگے بڑھوں. آج تو بہت آسان ہے سمجھنا. ہمارے گھروں میں پانی کی ٹنکیاں ہوتی ہیں. ٹنکی پہلے بھرتے ہیں، پھر پانی پورے گھر میں سپلائی کیا جاتا ہے. آپ بتائیے اگر ٹنکی کا پانی گندا، میلا، سڑا ہوا ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تو پائپ سے جو پانی ڈولوں میں آئے گا کیا صاف ستھرا پانی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ٹنکی کا پانی جب گندا ہے تو پائپ سے پانی گندا ہی آئے. اس پانی کو اگر آپ استعمال کریں، کوئی بھی استعمال کریں، اس سے صحت نہیں ہوگی بلکہ بیماریاں پیدا ہوں. اور اتنی بار بیماریاں پیدا ہوگی کہ جان لیوا ہو جائیں گی. لیکن اگر ٹنکی کا پانی صاف ستھرا بالکل شفاف ہے، فلٹر والا پانی ہے، اب آپ بتائیے وہ جو ٹوٹیوں سے پانی آئے گا اس کو پیئیں گے تو صحت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت فرمایا کہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا، جیسے ہمارے گھروں میں پانی کی ٹنکیاں ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے انسان کے جسم میں ایک ٹنکی بنائی. فرمایا وہ میدا، روایت ہے کہ میدا جو ہے بدن کا ہول ہے. اب اس میدے میں، اس ہول میں اگر طیب، حلال، عمدہ، پاکیزہ غذائیں ڈالیں گی تو کیا ہوگا؟ عمدہ خون بنے گا، اچھا خون بنے گا. اور جب خون عمدہ اچھا ہوگا تو جذبات اچھے ہوں گے، نیکیوں کی طرف، اطاعت کی طرف آدمی کی تربیت چلے گی. لیکن اگر خراب، ناجائز، غلط قسم کی غذاؤں کو کھایا ہے تو اس غذا سے جو خون پیدا ہوگا گندا خون آئے گا. اور جب گندا خون ہوگا اس خون کے جو جذبات ہوں گے وہ گناہوں کی طرف، نافرمانی کی طرف، معصیتوں کی طرف جائیں گے تو اس میں نیکی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس بنیاد پر شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے ایک ایک مسلمان کو پابند کیا ہے کہ دیکھو چاہے سادی غذا کھانا پڑے، چاہے آدھی روٹی مل رہی ہو، چاہے سوکھی روٹی تم کو مل رہی ہو، لیکن اگر حلال کا، طیب اور پاکیزہ غذاؤں کا استعمال کرو گے تو اللہ پاک نیک کاموں کی تم کو توفیق عطا کرتا ہے. دیکھیے انسانوں میں سب سے اعلیٰ قسم کا طبقہ انبیاء کرام. قسمت کی بنیاد پر انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، وہ حرام غذاؤں کا استعمال نہیں کریں گے. اس کے باوجود قرآن مجید میں اللہ پاک نے پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے نبیوں رسولوں ہم نے تم کو معصوم بنایا، تمہاری فطرت ہم نے پاک بنائی ہے. انبیاء اتنے پاک ہوتے ہیں کہ ان کی اوپر نسل جتنی ہے وہ سب پاک ہوتی ہے، ذرہ برابر انگلی اٹھانے کی کوئی بات ان کے اندر نہیں ہوتی. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات، اے نبیوں پاکیزہ، حلال اور طیب کا انتخاب. ہم آتے کریں آج ہمارے اپنے معاشرے میں اس تعلق سے انتہائی غفلت بڑھتی جا رہی ہے.
آج ہمارے سامنے صرف یہ ہے ہمارا پیٹ ہے، ہماری بھوک ختم ہو، ہم کو اچھا اچھا کھانا ملے، لیکن اب یہ کہ وہ حلال ہے، طیب ہے، اب وہ اس کی بالکل فکر نہیں ہو پاتی۔ تو سمجھ لیجیے جب تک اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں ہم توجہ نہیں دیں گے، زندگی میں صالح تبدیلی نہیں پیدا ہوگی۔ انسان میں صالحیت، نیکی، تقوی، ولایت، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کی ولایت طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، ناجائز سے بچانا، رشوت، سود، ظلم سے جو کمائی کی ہے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ولایت کی تقوی کی دیکھ بھالنے کی بنیاد ہے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ تو محلے میں ہمارے دو لوگ رہتے ہیں، محلے میں ہمارے دو لوگ رہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کی کمائی بالکل کھلا کھلا حرام کی ہمیں پتا ہے، رشوت کی ہے، سود کی ہے، بیعت کی ہے، جوئے کی ہے اور چیزوں کی سب طرف۔ اس کے یہاں شادی آیا اور ایک بیچارہ وہ ہے کہ بالکل غریب ہے، لیکن اس کی آمدنی حلال کی ہے۔ آپ بتاؤ دونوں کی شادی کے کارن اگر آئے اور تاریخ دیکھیے ہو تو کس کے دسترخوان پر ہو؟ آپ مسجد میں کچھ نہیں بولو گے، لیکن عمل کیا ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب اس کے یہاں جائیں گے جو بالکل کھلا کھلا جو ہے جس کی 100% حرام کی کمائی ہے، ہم اس کے دسترخوان پر، لیکن جو بیچارہ سیدھا سادہ جس کی حلال کی کمائی ہے اس کیا نہیں کرے، اس کیا اس میں جانے میں بڑا آدمی نہیں جانے تعلقات خراب ہو جائیں گے، نہیں جانے تو برا مان جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بولنا چھوڑ دے، اور یہ بیچارہ غریب آدمی جس نے حلال کمائی کے ساتھ ہم کو بلایا، ارے تو بلاتی ہے کیا ایک جانے کا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ گویا اپنے عملی طور پر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں حلال و حرام کی کوئی بات نہیں ہے، بس دسترخوان آباد کرو اور کسی کا دل ٹوٹنے لگا۔ میرے دوستوں، ہم سب کو پورے دن رمضان گزرا ہے، دن بھر روزہ رکھا ہم نے، کتنا لمبا روزہ رکھا، اور افطار پارٹی ہو رہی اور پتا ہے کیا ہو رہی، سب گڑبڑ سڑبڑ نمبر جو کی آمدنی ہے بتاؤ، اس کے جاتے نہیں جاتے، نہیں جاتے تعلقات خراب ہو جائیں گے، نہیں جاتے پتا نہیں وہ کیا کر لے گا۔ گویا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عبادت کو برباد کر دینا، یہ جو ہم کو گوارا ہے، لیکن وہ گوارا نہیں ہے کہ حرام کو اختیار ہو جاتی ہے۔ میں نے قصداً آج اس موضوع کو چھیڑا اور آپ کو توجہ دلائی کہ جیسی غذا کھائیں گے ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کی دوسرے کو بیان کیا ہے۔ حلال کا اہتمام کرنا، حلال کھانا، حلال کمائی، حلال پہننا، بچوں کو اپنے حلال کھلانا، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کیا تو چاہے کتنے جنگ سے ہو اور کتنی اچھی تبدیلی ہو جائے اور کچھ ہو جائے، زندگی کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہو پائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، پراگندہ بال ہے، بال نکلے ہوئے، میدا پھیلا اور ایسا مخلوق الحال ہے کہ اس کو دیکھ کر ترس آ رہا ہے، اور دعا مانگا، یا اللہ یہ کر دیجیے، یا اللہ یہ کر دیجیے، اور دعا کا انداز اس کا ایسا ہے کہ ہر آدمی کو ترس آ رہا ہے کہ اس کی دعا کروں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، اللہ مستجاب ہے، اس کی دعا کہاں قبول کرے گا اللہ پاک؟ دعاؤں کی قبولیت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ حلال کا اہتمام کرے، حرام کھا کر کے اللہ پاک دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک روایت نے یہ بھی فرمایا جسم کا وہ حصہ، وہ گوشت جو حرام مال سے پرورش پا رہا ہے، فرمایا جہنم کے لائق ہے، تو جنت میں داخل نہیں کیا جائے۔ آج
ہم اپنے معاشرے حرام ذرائع اتنے ہو گئے کہ ہم اس کے حرام ہونے کا بھی فیصلہ کر چکا۔ آپ بتائیے گھر میں والد صاحب کا انتقال اور ابا کی ساری جائیداد بڑے بھیا نے محبت کر کے آپ بتاؤ اس جائیداد میں بہن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں ماں کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا حق کی وجہ اب آپ کہہ رہے ہیں اب اس کی آمدنی کہاں کی صحیح ہوگی، اس کا کھانا پینا اس کے ذریعے سے ہو رہا سب غلط قسم کا ہو رہا، کیونکہ ہم بات کر کے ہم نے کیا۔ ہمارے کتنے کاروبار ایسے ہیں کہ ان کاروبار کے سلسلے میں کبھی ہم کو دھیان بھی نہیں آتا ہے کسی مفتی اور عالم سے پوچھ لیں کہ یہ کاروبار کرنا ہمارے جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ہم تو نمبر 2 کی آمدنی والے کو ہم تلاش کرتے ہیں، آپ کی ضرورت ہماری ہے۔ ایسا داماد تلاش کرتے ہیں کہ جس کی آمدنی نمبر 2 کی ہو تاکہ ہماری بیٹی اطمینان کے ساتھ رہ سکے۔ یہ کبھی نہیں سوچا آپ نے جس بیٹی کو خون چوسا کر کے ہم نے جس کی پرورش کی اپنے پالا ہے، اس کو ہم ایسے شخص کے حوالے کر رہے ہیں جس کی آمدنی نمبر 2 کی ہے۔ اب آپ بتائیے اس بچی کے ساتھ خیر بازی کرنے کی منوالی ہو۔ ایسے رشتوں میں ایسے گھرانے میں جہاں اس طریقے کے معاملات ہوتے لیکن کہاں سے پیدا ہو، دینداری کہاں سے پیدا ہوگی، صالحیت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے ہم نے اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہماری یاد ہماری آمدنی حلال بھی ہونا چاہیے، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، پہننا بھی حلال، خود ہم بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو اس کا اہتمام کروائیں۔ جس دن یہ دن ہم کو پیدا ہو جائے گی اس دن انشاءاللہ کام۔ اور میں اگر آپ اس پر اعتماد کریں میں اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر یہ کر سکتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے صالحین گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، سب کی زندگی کے اندر یہ ملے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے اور حلال کا اہتمام۔ ہم چاہے کر لیں، اوابین پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، چارج پڑھ لیں، لیکن نمبر 2 کی جو آپ کو ہو رہی ہے یہ سب بے بات کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے صالحہ کی توفیق اللہ پاک سب اللہ دیا تھا۔ کیا حال تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت کو بھوک لگی، بھوک بہت لگی، کچھ نہیں تھا۔ اس بھوک کی حالت میں ان کا ایک غلام دودھ لے کے آیا، ظاہر غلام تھا، تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کر پائی اور بھوک لگی ہوئی تھی، وہ دودھ لیا اور اس کو پی لیا۔ اب تھوڑا سا سیرابی ہو گئی، تھوڑا ملال ہوا تو اس سے پوچھا کیا یہ دودھ کہاں سے لے جائے؟ حالانکہ قاعدے کی بات دیکھی پہلے پوچھنا چاہیے، لیکن کیونکہ غلام ہے تو ان کا اپنا ماتحت ہے، پورا یہ کمان ارے بیٹا تجھے کہہ دیا آج تک دوسروں کی خلاف ہو رہے گی، آج مجھے استعمال کر لے گا، لیکن باتیں پوچھا آپ نے کہا کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو جب تک آپ کو تحقیق اس بات کی نہیں ہوتی تھی کہ کون سا کھانا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، اس وقت تک آپ اس پر ہاتھ نہیں بڑھایا کرتے۔ یہ ہماری طرف سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور جناب والا تصویر ہم کھولتے رہتے ہیں، گھوٹ کا ہوتا آپ کو برا لگ رہا ہو لیکن ایسی جگہ پر یہی کہنا ہے، ہم تصویر گھوٹتے رہتے ہیں اور جناب والا نوامی کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جو دسترخوان مل جائے اسے پہنچے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ عبادات ہوں گی، بتا نہیں پائیں گے۔ آپ فوراً آپ کو بتایا جاتا کہ یہ چیز فلاں ہے، فلاں جگہ سے آ گئی، فلاں کی ملتی ہے، اگر امتنان ہوتا تو آپ کھا لیتے اور نہیں ہوتا تو ہاتھ بڑھاتے ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہاں سے لایا؟
اب اسے بتایا حضور جاہلیت کے زمانے میں ہم نے کچھ کہانت کی تھی، یعنی آئندہ پیشی کوئی بات کاہنوں والی کی تھی، لیکن ہم کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، بس ہم نے انتر چیز چلا دیا، ان کا کام ہو گیا۔ آج وہ ہم کو ملے تو وہ دودھ پلا رہے تھے، ہم کو دودھ دیا، وہی دودھ لے کر ہم نے آپ کو دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کا عمل یہ ہے، ہمارا کیا عمل؟ حضرت صدیق اکبر نے جیسے سنا تیرے طرح بدل دیا تھا اور ہمارے دوسرے کے طرف زمانے لگے، اس کے بعد منہ میں انگلی داخل کی اور داخل کرنے کے بعد سارا دودھ کا ایک راستے سے باہر کر دیا۔ یہ ہے حرام سے بچنے کا اہتمام، اور آج تو جان بوجھ کر کے حرام بالکل چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنے معاشرے کے اندر کتنے گھرانے ہیں جن کی وراثت آج سے تقسیم نہیں، بس بڑے بھائی ہے زیادہ سب جتنے گا، بہن کو اس لیے نہیں دے گئے کہ بہن کہتے کہ ارے بھائی ابا نے تمہارے کتاب میں لکھا سنسکار کیا تھا تو ضروری ہے۔ اگر کوئی بہن اچھا اور تمہارے نکاح میں کیا آدھی ملا کے سارا کام چلا ہے، تمہارے بھی تو خرچ کیا ہے، اگر ہمارے نکاح میں خرچ ہوا ہے تو تمہارے بھی خرچ ہوا ہے، اگر خرچ کرنے کی وجہ سے اگر ابا کی جائیداد میں ہمارا حق جا رہا تو تم کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ یاد رکھیے وراثت کا تقسیم نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ حدیث یاد آ رہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ آیا، اور دیکھیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جنازہ یا ہمارے رشتے دار کا جنازہ کیا پڑھا دے، یا اللہ والا پڑھا دے، کوئی بزرگ پڑھا دے، ظاہر پیغمبر موجود ہو تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوتی کہ آپ کیا پڑھا، آپ اس کی جنازہ پڑھا دیں۔ جنازہ آیا، آپ نے فوراً پوچھا کہ اس پر درگاہ ہے کہ نہیں، کسی کے لین دین کا مسئلہ اس پر ہے کہ نہیں۔ اگر صحابہ یہ کہتے کہ ہاں اس پر لین دین ہے، درگاہ ہے، تو اس سے ادائیگی کے لیے تم چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اگر کہتے نہیں چھوڑا تو آپ فرماتے سرو ادائیگی تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ پیغمبر کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ دوسرے کا اللہ اور مال لے کر کے ادا نہیں کیا ہے، آپ کی مغفرت کی دعا سے محروم ہو جاتا تھا، فرمایا نہیں ہوگی۔ آج ہمارا کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ اللہ پاک فرمائے، پوری لگے کی بات لیکن بارہ کہنا پڑی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ہم کو توفیق مل گئی اور کچھ اپنی فکر ہو گئی تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اپنی جگہ پر پڑھی، اور کچھ لوگ بولیے سمجھتے کہ ایک دم بھول گئے، ان سے ایک دم بھول گئے، نہ تو جس کا قرضہ لیا اس کو ادا کرنا، نہ جس کی وراثت مال تھی اس کو ادا کرنا، نہ کسی جائیداد ضبط کر لی اس کو ادا کرنا، نہ کسی زمین لے لی اس کو ادا کرنا، کچھ نہیں، مطمئن صلاۃ التوبہ میں پڑھی ہوئی۔ تو یاد رکھیے صلاۃ التوبہ بچا نہیں پائے گا، نہ مجھے بچا پائے گی۔ جب تک اپنی آمدنیوں کو حلال بنانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اقوال محددہ نہیں کریں گے، مال کو پاک نہیں کریں گے، اس وقت بات نہیں بنے گی۔ اس بنیاد کے اوپر ہم سب لوگوں کو فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی، ہماری لاب، ہمارے مال، ہماری جو رقم ہے وہ کوئی حرام کی تو نہیں۔ انہی میں سے آج کیا ہے وراثت کا تو معاملہ ساتھ میں بیوی کا بہن، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہن ادا کیا کچھ نہیں، اور ماشاءاللہ نکاح کے وقت میں بہت گول مول ایک لفظ نکاح کے طلبہ بیٹھے اس میں لکھا دیتے عدت طلب، سبحان اللہ، میں شوہر کو پتا ہے عدت طلب میں کیا مطلب ہے، بیوی کو پتا ہے، دونوں مطمئن ہو۔
یاد رکھیے پوری زندگی جس بیوی کو ناک نشے سے رکھا اس کی خواہشات کو پورا کیا ہے، لیکن اگر مہر ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن بھی مطالبہ کرے گی، مطالبہ کرے گی۔ یہ ہماری ظاہری آواز ہم کو بچانے مانگے اسی سے لے تو ایک عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا، بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا۔ ایک بات ذہن میں لے کے لاؤ، ہم سب حلال کا اہتمام کریں گے، اللہ گناہوں سے بچائے، پاک غذاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک حرام سے محفوظ رکھے گا، اللہ پاک سنتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ شرط یہی ہے کہ حلال کا اہتمام۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ہو چکا ہے، پر دو باتیں مختصر چلا رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، اور ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی۔ حضرت مولانا مظفر صاحب کاندھلوی کتنے نیک تھے اور کتنے متقی تھے، منصور کچھ نہیں ابھی تک۔ ایک مختصر زمانے، اس زمانے میں بیل گاڑیوں پر لوگ سفر کیونکہ یہ موٹر چلی نہیں بیل گاڑی سے ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت کہیں جا رہے تو ان کا معاملہ یہ تھا بیل گاڑی والے سے سارا معاملہ طے بھائی سواری ہمارے یا کوئی اور ساتھ ہو جائے اور اتنا سامان لینا طے کر لیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہمارا ایک لفافہ ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں تو اس کو پہنچا دیجیے، آپ بتاؤ لفافے کا وزن کلو 2 کلو ہوتا ہے کیا؟ اور وہ سوچیاتی تھی۔ حضرت فرمایا نہیں بھائی، یہ گاڑی والے سے جو معاملہ ہم نے کیا سامان دکھایا اس میں لفافہ نہیں تھا، اب لفافہ لے کر کے جائیں گے تو یہ خیالت کی بات ہے۔ سمجھ آیا ہم کو کیا ہے، یہاں تو ہم اتنا میلا مزدور کی ڈکار نہیں آ رہی، لاکھوں لیے بیٹھے ہوئے ہمیں، اور وہاں ایک لفافہ لے جانا فرمائیے خیالت کی بات ہوگی، میں لے کے بھیجا ہوں۔ اتنا احتیاط میں زندگی گزارا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں احتیاط کی پرواہ ہمارے والے آؤ کیسے آئے اسے کیسے چاہے صحیح کا غلط، اس لیے کہ لوگ ملتے مذاق کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، یاد رکھیے جن انگلیوں سے، جن آنکھوں سے دیکھا ہے، جن دماغ سے سوچا ہے، جن ہاتھوں سے ناجائز کچھ ہونا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک اللہ سوال کرے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی جن آنکھوں سے، جن کانوں سے، جن ہاتھوں سے، جن انگلیوں سے یہ دن کر کے سوچتے ہیں، اور نمبر 2 کی کمائی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو موجود ہے، تم کو دیکھ رہے۔ حضرت سفر بہت سبق چکا کر رہا ہوں، حالات میں دیکھا کیسا دیکھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی ان بزرگوں میں ہے، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ السلام اس کی خاندان سے۔ ظاہر ہے جس گھر کے ایسے لوگ ہوں گے اس کا حق کتنا اچھا ہو۔ حضرت سفر میں جا رہے تھے، اتفاق سے رات کو آگے سوچا رات کا وقت کہاں جائے، یہی قیام ایک بستی کے وہاں قیام کر دیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے، ملاقات ہوگی، آنے والے نگاہ کوئی آئیں گے، کوئی نہیں آیا۔ ایک آدمی مغرب کے وقت آیا، جس نے مغرب کی اذان تھی، نماز پڑھی، اس کے بعد وہ بھی چلا گیا۔ اب حضرت ایک آیا تو وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ
اور کچھ نہیں کہا. حضرت اللہ نے شکر ادا کیا. ارادہ تھا کہ صبح چلے جائیں، لیکن جب صبح ہوئی تھی ارادہ بول کے آج اور کھانے پینے کوئی انتظام نہیں، پورا دن نکل گئے. پھر شام کو وہ ہدایت کیا، مجھے نماز پڑھی، دیکھا کہ گھر پر مسافر ابھی گیا نہیں ہے، تو گھر جا کر کے اب 2 روٹی لائے اور رات کو پوری کام کھا اللہ نے شکر کیا. ارادہ تھا چلے جائیں گے، پھر تیسرے دن اللہ کے اب تیسرے دن جب وہ آیا کوئی نہیں آیا، اس نے اکیلا پانی میں آیا، دیکھا کہ وہ دیکھ لو اب پہلا آپ سے دیکھنا اور کہا کھانی اور کہا دیکھو کھا لینا تب چلے جانا تو حضرت نے کہا روکنے کی تعلیم بنائی نہیں ہے، لیکن ایسا کرو دیکھو تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف کراؤ. تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے ہم مزدور آدمی ہیں، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں اور اتنا مجھے مل جاتا ہے کہ صرف سادی روٹی کا انتظام ہوتا ہے اور ہم 3 لوگ ہیں، 3 روٹی ہو جاتی ہے. ہم نے کہا یہ بتاؤ پہلے تو 3 اور 2 اور 1 کیا ہے. اس نے کہا دیکھیے بات صاف ستھرا یہ ہے، پہلے دن آپ کو ہم نے دیکھا تو میں نے سوچا آپ مسافر ہے تو بیوی کو بچے کو دکھانا اور ان کو ترغیب دی، مہمان نوازی کیا، اس کی کرتوت بیان کی. تو میں نے بھی فاتحہ کیا، ان دونوں نے فاتحہ کیا، ارشاد کیا کہ گولی لا کے آپ کو دی. دوسرے دن جب آپ کو دیکھا میں نے کہا موجود ہے تو میں نے پھر کوشش کی، لیکن بیٹے کا غصہ پاتا تو برداشت نہیں کرتا تھا. اس کی روٹی اس کو دے دی میں اور 2 لے کے میں آ گیا. اور آپ جو بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی اس کو روٹی کو، تو اس کی روٹی اپنی بیٹے کر کے آ گئی. میرے 3 فاتحے ہو گئے، اب مجھے تحمل نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چلے جاؤ. حضرت نے فرمایا بھائی میرا ارادہ تو پہلے دن جانے کا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کہ تمہاری 3 صرف روٹیاں کھائی نہ سالہ نہ چٹنی نہ نمک نہیں، لیکن یہ اتنا حلال اور طیب اور پاکیزہ کھانا تھا کہ اس کی برکت سے پہلے دن پوری رات زیارت ہوئی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے سوچا اب پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، اس لیے میں دوسرے دن روٹی، اور دوسرے دن جب میں نے کھایا تو پوری رات زیارت ہوئی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج بھی مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس کھانے کی برکت سے حضور کی زیارت. میں نے کچھ سنایا دلچسپی سے نہیں سنایا، جو لوگ حلال کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک ان کی نعمت نصیب کرتے ہیں. جو حلال کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک سنتوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. جو حلال کا اہتمام کرتے ہیں اس کو عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ اس کو کرنے کی نعمت دیا کرتا ہے. اور جو اس کا اہتمام نہیں کرتے اللہ پاک سنتوں پر عمل کی توفیق ختم کر دیتے. میں نے ایک بات نہیں کی ہے، وہ یہ کہ ہم سب لوگ یہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی کمائی بھی حلال بنائیں گے، کھانا پینا بھی حلال. میں ارادہ تو نہیں آتا کہ اتنا تو کہوں گا کہ اب تک جیسی ہماری زندگی گزری اب ارادہ کر لے، اور ارادہ نہیں صرف 1 مہینے تک حلال کا اہتمام کرے، انشاءاللہ زمین و آسمان کا فرق زندگی میں محسوس. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.